امام حسن کو جب زہر دیا گیا ہیرے کو پیس کر، یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر، تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے. اتنی دردناک شہادت تھی اس وقت. اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی. یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا. امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی؟ سب تو لٹ رہا ہے، فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے، وہ لاشیں پڑی، وہ علی کے لال شہید ہو گئے، وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے. آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی؟ نکالا تعویذ، کھولا، اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا، میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے، وصیت ہے. بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے، کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا. بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے. قاسم کے تو باتیں کھل گئی. چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو. دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں، میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے. امام نے خط لیا، دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو. کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے، جہاں نماز کی پابندی ہے، وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے. مولا حسین نے خط پڑھا، مچل گئے، ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے. اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی. اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے، حسین مظلوم ہے، مسافر کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے، حسین مجاہد ہے، تو غازی کی دعا سنتا ہے، حسین غازی ہے، تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے. آج جمعہ بھی ہے تو عاشورہ میں سنتا ہے، آج عاشورہ بھی ہے. مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی، تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے. ندائے حسین قبول کیا، تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے، اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، نعرہ غوث. میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں، میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں. مولا حسین کی دعا کی برکت ہے. اور کہا کہ درمیان میں عبد القادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا. حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبد القادر، ابتدا قاسم، بیچ میں عبد القادر اور اخیر میں محمد مہدی. امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام مہدی. ارے یہ کتنی شان کی بات ہے. آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے. امام حسن کو مولا نے، حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی. اللہ نے کیسی شان بلند کی. اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا. جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا، جا. حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے. اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. ہائے کتنے حسین ہے وہ لوگ، کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ. سورج بھی انہیں شرما شرما کر کے دیکھتا ہے. قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے. امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے. کہ کون ہے مقابل میں آنے والا؟ امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا. دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے، بہت چرچے تھے اس کے. عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی.
اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے. اس نے کہا یہ بچہ ہے میری توہین ہے. تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک بار میں کیے. یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے پھول، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس 22,000 کے لشکر کے لیے، لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے. اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72. اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے، زمین کی تہ الٹ دیتے، لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا. انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا، انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا، انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا. مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی. مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے. شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا، اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا. علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو. 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی، اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب 1000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار کا وار کیا. اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی، مولا امام قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا. حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آواز دی، چچا میری خبر لینا. حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر سے آواز جو آئی تھی میری خبر لینا. تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے. اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچلا اتنا کچلا اتنا کچلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو 19 سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بھتیجے تھے امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سید امیر القادری صاحب کا یہ بیان، جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ محرم کی 7 تاریخ مہندی کی جو رسم نبھائی جاتی ہے وہ نبھانا کیسا ہے. تو پلیز آپ اگر ہمارے چینل ایمان کی چاہت پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ مہندی کی رسم نبھانا کیسا ہے. اس کے آگے کی جو ویڈیو باقی بچی ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ پوری دیکھ کر جائیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں کہ مہندی کی رسم نبھانا کیسا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے تو کچل کچل کر کے آپ کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بھتیجے کا لاشا لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے تھے. سیدہ زینب نے دیکھا ہائے میرا بھتیجا. جب لاشا رکھا تو حضرت زینب آئی، بھیا اپنی بہن کی کوئی بات تو تو نے کبھی کاٹی نہیں، کبھی ٹالی نہیں. ہاں آج میری سنے گا؟ جی بہن کیا بات ہے؟ کہا تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے، میری بھی 2 قربانی کربلا میں لائی ہوں، قبول کر لیں. کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میرے جو اون و محمد ہے نا 2 بیٹے، تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 7 سال کی. آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں، وہ 6-7 سال کے بچے ہیں. امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا، بھائی امی فاطمہ کا واسطہ. جیسے زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی، ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. او میرے ماں جائے، او میرے ماں کے بیٹے، تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے، تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں.
یہ بہنیں مائیں، ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں، گانے سننے والی، فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو۔ زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے، زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے، صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا۔ میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں، 3-3 4-4 کلومیٹر سے میری مائیں اور بہنیں پیدل چل کر کے آتی ہیں، میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ، عمل کرنے والی بنو، پردے کی پابند بنو، نماز کی پابند بنو، شریعت کی پابند بنو، دین کی پابند بنو، کنیز زینب بن جاؤ، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ کی جو رسم نبھائی جاتی ہے وہ نبھانا کیسا ہے؟ تو پلیز آپ اگر ہمارے چینل ایمان کی چاہت پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ مہندی کی رسم نبھانا کیسا ہے۔ میں اپنی رائے بتائیں کہ مہندی کی رسم نبھانا کیسا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔